آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کس طرح گزارتے تھے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق گزاریں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے ہی شروع فرما لیتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاریوں میں گزرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھتے تھے اور رمضان کی تیاری کرتے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کر لینی چاہیے۔ رمضان کے اوقات کا ایک ٹائم ٹیبل اور ایک شیڈول ہمیں پہلے سے تیار کر لینا چاہیے کہ ہم رمضان کس طرح گزاریں گے۔ دوسرا معمول یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے تو چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو چاند دیکھ کر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معمول سحری اور افطاری کے حوالے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے حوالے سے فرمایا کہ سحری ضرور کیا کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ باعث برکت ہے۔ اور افطاری کے حوالے سے فرمایا کہ افطاری بالکل شروع وقت میں کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سحری بالکل آخری وقت میں کرتے تھے، یعنی جو سحری کا آخری وقت ہوتا اس وقت میں سحری کرتے، اور افطاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اول وقت میں کرتے۔ اور اسی حوالے سے فرمایا کہ جب تک میری امت افطاری بالکل اول وقت میں کرے گی اس وقت تک یہ بھلائی پر رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سحری بالکل آخری وقت میں کریں اور افطاری ہم بالکل شروع اور اول کے وقت میں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا معمول قیام اللیل کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام فرماتے، لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی خیال کرتے اور رات کو تہجد اور اپنی رات کی عبادت میں اضافہ فرما لیتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں بھی قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام رمضان میں ضرور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں معمول قرآن مجید کی تلاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، اور آپ کا یہ زندگی بھر معمول رہا کہ ہر رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور ختم کرتے تھے۔ اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ رات کے وقت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے اور جبریل علیہ السلام آپ کو اپنا قرآن سناتے۔ گویا یہ دونوں حضرات مل کر ایک دوسرے کو اپنا قرآن سناتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رمضان میں تراویح سنانا اور سننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ تو جو حفاظ تراویح میں قرآن پڑھتے اور سناتے ہیں وہ ان دونوں سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم تلاوت کا کثرت سے اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صدقات اور خیرات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، غریبوں کا خاص خیال کرتے۔ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے صدقہ کرتے، لیکن رمضان کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات اور خیرات کو بڑھا دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان میں صدقات اور خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ رمضان میں ہر چیز، ہر نیکی کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا بھی اعتکاف فرمایا۔ اور جو رمضان کا آخری عشرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصاً خیال کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم معمولات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان معمولات کو رمضان کے مہینے میں پابندی سے ادا کریں۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے اور آگے اس کو شیئر کر دیجئے۔